بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دن کو روزہ رکھتے ہیں اور رات کو تراویح پڑھتے ہیں اور بحث و مباحثے میں نہیں پڑھتے۔ وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بحث و مباحثہ میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں 8 ہیں یا 20 ہیں یا 12 ہیں، پتہ نہیں جماعت کے ساتھ ہے بھی یا نہیں، اور بے شمار باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں یہ تو بدعت ہے، بعض حضرات کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ یہ جو مہینہ ہے، دن کو روزہ رکھیں، رات کو تراویح پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں۔ اس مہینے سے کما حق کا ہو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں کہ یہ مہینہ گزر گیا تو پھر شاید اگلے سال یہ نصیب ہو یا نہ ہو، تو 70 گنا اس کا ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اتنے یہ فضائل والا، اس کی فضائل بے شمار ہیں۔ دیکھیں، اس کی بنیاد ہے اماں ہاجرہ نے ایک ہی دفعہ 7 چکر لگائے تھے صفا مروہ کے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس ادا کو زندہ فرما دیا، اور حاجی جب تک صفا مروہ کی صحیح نہیں کریں گے، 7 چکر نہیں لگائیں گے، ان کا عمرہ حج قبول نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی دفعہ اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لٹایا، پھر نہیں لٹایا۔ ایک دفعہ کا عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے اس عمل کو زندہ فرما دیا، اور مسلمان ہر سال قربانیاں کرتے ہیں۔ وہاں عمل ایک دفعہ ہوا۔ ایسے ہی تراویح کا عمل تو 3 دن ہوا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے، وہ چوتھے دن نہیں تشریف لائے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے، امت کا خیال کیا، لیکن 3 دن حضور سے تراویح ثابت ہے۔ تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کے بعد جماعت سے تراویح نہیں پڑھائی، نہ کسی کو اپنی زندگی میں امام مقرر کیا۔ دیکھیں، حالات کے تقاضے دیکھیں۔ وہ تقویٰ کا زمانہ تھا، ہاں جی، اور وہ طہارت کا زمانہ تھا۔ وہ عاشق رسول لوگ تھے، خالص عاشق رسول تھے، جن کے ایمان کی اللہ گواہیاں قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ ان کے 2.5 سالہ دور کے اندر بھی تراویح کی کوئی جماعت نہیں ہوئی، کیونکہ زمانہ ہی ایسا تھا، برکتوں والا زمانہ تھا، خیر والا زمانہ تھا، تقوی والا زمانہ تھا۔ کوئی آدمی عبادت میں گڑبڑ کر ہی نہیں سکتا تھا، تو جماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو شروع کے اندر تو آپ نے اس پہ توجہ نہ دی، لیکن بعد میں دیکھا مسجد میں تشریف لائے، لوگ متفرق انداز میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کوئی 12 پڑھ رہا ہے، ٹولیوں میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اور گھروں میں بھی لوگ متفرق نمازیں پڑھ رہے تھے۔ لوگوں نے چھوڑی نہیں، لوگ پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ہو کہ ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے۔ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ ٹولیوں کے اندر یہ مناسب نہیں ہے، آگے چل کے مسائل کھڑے ہوں گے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے پہلا امام مقرر کیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں حکم دیا کہ آپ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائیں۔ اس بات کو چھوڑیں 8 پڑھائی ہیں یا 20 پڑھائی ہیں، یہ میرا چیپٹر نہیں ہے، پڑھائی ہیں۔ پہلا امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ اگلے دن جناب عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ ایک امام کے پیچھے یعنی جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ اتنے خوش ہوئے۔ کیا آپ نے فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی یہ بدعت ہے یہ بدعت، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کیا۔ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی الحمدللہ مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر اور پوری دنیا کے اندر تراویح جو ہے وہ جماعت سے ہو رہی ہے۔ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، اور میں کہتا ہوں اگر کروڑوں مسجدیں ہیں، ایک مسجد بھی رمضان میں بند نہیں ہوتی، وہاں تراویح جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کا عمل اللہ نے پسند فرمایا، چونکہ اس کے پیچھے پیارے آقا علیہ السلام کا عمل تھا کہ آپ نے خود جماعت کرائی، اور 3 دن جماعت کروا کر آپ نے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ جماعت کے ساتھ یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میرے بعد میرے صحابہ کی پیروی کرنا، فلاح پاؤ گے۔ تم پر میری سنت بھی اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا لازم ہے، ان کے پیچھے چلنا، میرے بعد ان کے پیچھے چلنا۔ تو اگر ہم حضرت عمر کی اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں تو یہ حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ یہ کہنا کہ تراویح سرے سے ہے ہی نہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیں۔ رمضان ہے،
اور رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، تو اس کے اندر عبادات کا رتبہ درجہ ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کہیں غلطی سے تراویح نہ چھوڑ دینا، وہ کل کہیں گے روزے بھی نہیں ہیں، وہ پچھلی امتوں پر روزے تھے۔ تو یہ بات آگے دن بدن ہمارے لیے ایسی چیزیں آ رہی ہیں نوجوان نسل کے لیے کہ لوگ اعتراضات پہ اعتراضات کر دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں 5 نمازیں نہیں ہیں، 3 نمازیں ہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جو آسمان دنیا تشریف لائے تو 5 نمازیں حضور لے کے آئے ہیں، اور پوری دنیا کی مساجد کے اندر 5 اذانیں ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، مکہ شریف میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، اور دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں، کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جس کو مسجد کہتے ہیں، عبادت خانہ کہتے ہیں، وہاں پہ 5 اذانیں ہوتی ہیں، 5 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ تو تراویح پوری دنیا کی مساجد کے اندر جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اگر یہ اللہ کو قبول نہ ہوتی تو ہماری مسجدوں کو تالے لگے ہوتے، لیکن آپ پوری دنیا کے اندر ایک مسجد بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں تالا لگا ہوا ہو اور لوگ تراویح نہ پڑھ رہے ہوں۔ تو شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اس سے بچنا، اس نے تمہارے باپ اور ماں کو جنت سے نکال دیا تھا، یہ تمہیں دھوکے میں ڈالے گا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ جعلی مفتی باہر نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں کوئی تراویح نہیں ہے، یہ تو بدعت ہے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، صالحین کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو پسند کرتے ہیں، نیکوں کے ساتھ رہیں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو مشتوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان کے ساتھ رہو تو انشاءاللہ فلاح پاؤ گے۔ تو یہ روزے جو ہیں اور تراویح اور اس رمضان میں تلاوت، ذکر اذکار، اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وقت کہیں ضیاع نہ ہمارا ہو جائے ان لوگوں کی باتوں میں آ کر۔ اپنا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔